8 फरवरी سے پہلے خان صاحب باہر ہوں گے، تو کوئی ہے رزلٹ؟ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ خان صاحب بالکل ہمارے درمیان انشاءاللہ آئیں گے اور پارٹی کی قیادت بھی کریں گے، الیکشنز کو بھی کریں گے۔ بلہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں چھینا گیا، 25 کروڑ عوام کا استحصال کیا گیا ہے۔ یہ ان فیصلوں میں شمار ہوگا جو فیصلے سیاہ باب سے لکھے گئے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی تباہی کا شاخسانہ کیا ہے، یہ ان فیصلوں میں گنا جائے گا۔ جب آپ نے پٹیشن واپس لی ہے اور جو آپ نے وہاں پہ باتیں کی ہیں سپریم کورٹ پہ، تو آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا کہ توہین عدالت لگ جائے گی آپ پہ؟ میں 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا کر اپنا مقدمہ لڑوں گا، آپ مجھے انصاف کی توقع نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ آپ سے لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کل بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آؤ میدان میں ہمارا مقابلہ کرو، میدان ہمارا خالی ہے، جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور نواز شریف کبھی بیماری کا بہانہ بنا کر نہیں کہیں پہ گیا۔ تو کیا کہتے ہیں اس بیان کے اوپر؟ کون بھاگا ہے جوتیاں چھوڑ کے؟ نہیں، ان سے کوئی پوچھے۔ آپ نے تو عمران خان کو تو آپ نے پابا سلاسل کر رکھا ہے، قیدی نمبر 804 آپ خود اس کو کہتے ہیں، تو پھر جوتیاں بھاگنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ تو اس کی ایک للکار سے جو ہے خائف ہیں، آپ تو اس کے کارکن کے آگے بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ ذرا جا کے تو دیکھیں نا، بغیر اصلاح و لشکر کے، بغیر اس جو ہے جاہ و جلال کے، بغیر ریاستی مشینری کے، بغیر پولیس اور بغیر ان لا انفورسنگ ایجنسیز کے، بغیر ایک جو ہے پجیروز اور کروزنگز کا اور ان لینڈ روورز کے قافلے کے بغیر ذرا عوام میں جا کے دیکھیں، آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا آپ کتنی حرد لذیذ ہیں، اور جوتے چھوڑ کے کون بھاگتا ہے یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن ہوں گے، الیکشن کے اندر بڑے انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتیں گے رہنما، ان سے وعدہ لیا جائے گا کہ آپ نے بعد میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ کون لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے؟ مجھے تو یہ ان کی اس پہ عقل پہ بھی جو ہے مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ کیسے سیاست میں آ گئے۔ ارے بھائی، تم نے سارا کچھ کر لیا، آزما لیا۔ تم نے خان کی جو ہے 9 مئی کے نیچے سب کچھ دفن کروا کے، اور وہ آرکیسٹرڈ ایک پلان تھا جس کے تحت کیا گیا، 10,000 پی ٹی آئی کے لوگوں کو بسلاسل کیا گیا۔ تمام قیادت کو اٹھا کر آپ نے کسی کو چلا کٹوایا اور کسی کو جو ہے وہ پرافزا مقام پر آپ نے سیر کروائی، پھر آپ نے ان کو 2-3 مہینے ان کو جو ہے جو حشر کیا ان کا، اس کے بعد ان کو ٹی وی پر لے گئے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کروایا، ان سے مذمت کروائی، پارٹی چھوڑوانے کا کروایا۔ آپ نے ساری جو ہے قیادت تقریباً اس طریقے سے آپ نے، جو باقی بچ گئے جو ڈٹے رہے ان کو آپ نے جیلوں میں بھیج دیا، اور کچھ جو ہے آپ کے خوف سے ویسے روح پوش ہیں۔ تو اب آپ نے الٹیمیٹلی عمران خان کو اندر کر دیا، پھر باقی آپ کے پاس رہ گیا تھا کہ بلے کا نشان، آپ نے بلے کا نشان بھی چھین لیا۔ اب کس چیز کا خوف ہے کہ اب بھی آپ جو ہے کیمپین نہیں کرنے دے رہے ہمارے امیدواروں کو، اور پھر اس پر توڑا یہ کہ اب یہ کہہ دیا کہ جناب اگر یہ منتخب ہو جائیں گے، کیونکہ جو انہیں یقین ہے کہ جس کا خان نام آئے گا، جس کے نام کے ساتھ قیدی نمبر 804 لکھا جائے گا، جس پر بھی ہاتھ رکھے گا وہ جیت جائیں گے، ان کو یہ یقین ہے۔ اس لیے اب نیا شوشہ نکال دیا کہ جی جو منتخب ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے ہم اسی طرح پکڑ کے یا ادروائز ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو ہم پھر آئی پی پی میں شامل کروائیں۔ یہ غلط فہمی ہے ان کی، نکال دیں۔ یہ جو چھوڑ کر گئے علیم خان والے ہو گئے، یا ترین صاحب والے ہو گئے، یا کھٹک صاحب والے ہو گئے، یقین کریں ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ عوام میں جا کے دیکھیں، جو ان کے خلاف نفرت ہے اس کی انتہا ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ 8 فروری ہو اور لوگ ان کا وہ تماشا حشر کریں گے، یعنی ان کی جو ضمانتیں سبز ہوں گی، اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم آپ کو جو ہے یہ جو منتخب ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ یہ ایسا ہونا نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ سر، آخری سوال ہے، جب آپ نے پٹیشن واپس لی ہے اور جو آپ نے وہاں پہ باتیں کی ہیں سپریم کورٹ پہ، تو آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا کہ توہین عدالت لگ جائے گی آپ پہ؟ نہیں، دیکھیں یہ ججز میں احترام کرتا ہوں، میں ادارے کا احترام کرتا ہوں، میرا اس میں سے 5 دہائیوں سے زیادہ میرا
انہی ایوانوں میں نے خاک چھانی ہے، اس لیے میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ منہدم ہو، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے یار. جج صاحب نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے میں کہ آپ ایک پارٹی ہی کو منہدم کر دیں اور شیرازہ اس کا بکھیر کر رکھ دیں، تو یہ 25 کروڑ عوام کا استحصال کیا گیا ہے. یہ بلہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں چھینا گیا، یہ 25 کروڑ عوام کا حق رائے دہی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے. اور اس لیے یہ جب میں نے عرض کیا کہ جناب آپ نے تو جمہوریت کو دفن کر دیا ہے اس فیصلے سے، اور میں نے کہا کہ حضور یہ ان فیصلوں میں شمار ہوگا جو فیصلے سیاہ باب سے لکھے گئے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی تباہی کا شاخسانہ کیا ہے، یہ ان فیصلوں میں گنا جائے گا. اور میں اس لیے آپ کا لے رہا ہوں کہ میں 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا کر اپنا مقدمہ لڑوں گا. اب مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے. تو میں نے بڑے ادب سے باتیں کی اور قانون اور آئین کے ذائچے میں رہتے ہوئے باتیں کی. میں نے کہا جی ہم تو لیول پلینگ فیلڈ آپ سے لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے، اسی کو ہی ہے. آپ نے وکٹ بھی تباہ اڑا دی ہے، آپ نے فیلڈ بھی اڑا دی ہے، آپ نے تو ہمارا حشر نشر کر کے شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے. یہ کہاں کا انصاف آپ نے کیا ہے؟ سر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا لاسٹ پہ جاتے جاتے کہ اظہر صدیق صاحب نے پھر سے پٹیشن دے دی اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی 8 فروری سے پہلے خان صاحب باہر ہوں گے، تو کوئی ہے رزلٹ خان صاحب باہر آ سکتے ہیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں مجھے تو کافی امید ہے اور امید واسق ہے کہ انشاءاللہ وہ خان صاحب بالکل ہمارے درمیان انشاءاللہ آئیں گے اور پارٹی کی قیادت بھی کریں گے، الیکشنز کو بھی کریں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ نہ بھی ہو پائی تو بھی لوگ دیکھیں گے آپ کہ کسی طرح اس سے جو ہے اور زیادہ پرجوش ہو کر جائیں گے کہ قیدی نمبر 804 کو مخلصی دلائی جائے. اظہر صدیق نے پتہ نہیں آپ کس پٹیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے ان کا جو ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف کیا تھا جس میں 3 سال کی تھی، وہ سزا ہم نے سسپینڈ کروائی تھی. وہ دوسرا توشہ خانے میں ہم نے ضمانت کی درخواست دائر کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور تیسرا جو ہے القادر ٹرسٹ والے کیس میں. باقی انہوں نے یہ ڈالے ہیں 9 مئی والے، اس میں تو جو ہے اتنے عرصے کے بعد آ کے ان کا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں ان کا جو ہے نام ڈال کے گرفتاری ڈالی ہے. وہ 9 کیس وہ ہیں، وہ 9 کیسوں میں تو ضمانت ہو جائے گی بالکل. اور ان 9 اور 3 12 کیس ہیں. اب